بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، وہ جو عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ جو جگہ جگہ جا کے کہیں تصویر بنا رہے ہیں، کہیں کیمرہ لگا کے کھڑے ہیں، کہیں بیپرز دے رہے ہیں، کہیں رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کے مسائل کس نے حل کرنے تھے؟ بڑے بڑے چیخے ہم، بڑا پکارا ہم نے، خدارا ہماری بات سن لی جائے اور ہمیں مالکان کے سامنے رضوانہ نہ بنا دیا جائے کہ ہمارے اوپر تشدد بھی ہو، ہمارے کیمرے تو انشورڈ ہوں لیکن ساڈا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ خدا خدا کر کے یہ وزارت اطلاعات و نشریات نے اور پھر سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس طرح بہت سی لڑائیاں لڑ کے قومی اسمبلی سے، اس کے بعد سینٹ سے یہ بل منظور کروایا، اس میں بہت سے صحافیوں نے احتجاج کیا اس لیے کہ ہماری بات کون سنے گا، اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کے بھی مشکور ہیں ہم، جنہوں نے کسی بھی جرنلسٹ ورکر اس کی وفات پہ وہ جو کچھ اعلان کر دیا کہ انہوں نے ملدا کی ہے، نہ پینشن نہ کوئی ایسی چیز، لہٰذا انہی موضوعات پہ اور پھر یہ 15-16 مہینے کی جو حکومتی کارکردگی رہی وزیر اعظم صاحب کی، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو تب یہ ایئرپورٹ روڈ تک وہ پوری میٹرو بن چکی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد چل ہی نہیں سکی، کہتے رہے جی فلاں بس ہے، کیوں نہیں چلائی؟ لیکن جو ہی شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے یہ 7 دن کے اندر اندر چلتی چاہیے، اور وہ ہوا۔ پھر ہم نے 12 کو پورے پاکستان سے لوگ آ جاتے تھے فراٹے بھرتی گاڑیوں کے اندر، اور پھر جب یہاں پہنچتے تھے، کراچی سے بندہ یہاں پہنچ گیا سکون کے ساتھ، 12 کو آ کے پھنس گیا، اب پہاڑوں کی زیارت کرنے سے بھی محروم رہ رہا ہے کہ نکلیں گے تو پہنچیں گے نا۔ بہت سارے ایسے جو پروجیکٹس تھے جنہیں پایا تکمیل تک پہنچایا جانا چاہیے تھا، نہیں پہنچایا گیا۔ لیکن آج بات کریں گے، آج وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح آپ نے ابھی پی ٹی وی ورلڈ کے ساتھ ان کی گفتگو سنی، اسی طرح صحافیوں کے ساتھ انہوں نے جو الوداعی ملاقات کی اس کا بھی احوال جانتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو اپنے حقوق کے لیے ان کی اپنی خبر تو چھپ نہیں سکتی تھی، پھر ہونا کیا تھا، اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اپنے ان دوستوں کو مدعو کیا ہے جو ساری کہانی کے جو ہیں چشمدید گواہ بھی ہیں اور جنہوں نے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے، کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا۔ نیر علی، فائنانس سیکرٹری نیشنل پریس کلب، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ جناب محمد عثمان خان، سینئر جرنلسٹ، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا۔ اور صدر پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن جناب صدیق ساجد، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ اور ہمارے سینئر درینہ رفیق کار جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب شہزادہ ذوالفقار، وہ بھی اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شہزادہ صاحب آپ کا بھی، اور کوشش کریں گے کراچی بھی چلیں، صدر کراچی پریس کلب جناب سعید سربازی سے بھی بات کریں گے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں شہزادہ صاحب سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، یہ پورے آپ نے معاملات دیکھے اور آپ کی ماشاءاللہ ساری عمر اسی میں گزر گئی، یہ کتنا اہم تھا اور آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم کی توجہ بھی اور وزیر اطلاعات نے، اور خاص طور پہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم نے، وفاقی جو سیکرٹری ہے اطلاعات و نشریات کے سہیل علی خان، ان کا وہ ذکر بھی بار بار کرتی رہیں، کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ تھینک یو جی جواد فیضی صاحب، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک بڑا پروپیگنڈا بھی کیا گیا اس بل کے خلاف کہ یہ خود ہمارے درمیان کافی یہ ڈیبیٹ بھی چلی کہ سب سے زیادہ اعتراض کہ 2 مہینے، اب 2 مہینے ڈیوز کی بات ہو رہی ہے، وہ 2 مہینے تنخواہیں، اور اس میں ڈیبیٹیبل ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں ان فیوچر کہ آپ اس کا جو ہے ٹائم اس کو اس میں ذرا اسپیسیفائی کر دیں کہ 10 تاریخ تک تنخواہیں، باقی ڈیوز ایک بندے کو وہ فارغ کر دیتے ہیں، اور ڈیوز ان کے جو ہے نا مہینے، ویسے پہلے تو ڈیوز ملتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز آئی ٹی یعنی پرنٹ میڈیا کے ورکرز کے لیے تھا، ان کے جرنلسٹ کے لیے تھا۔ الیکٹرانک میڈیا میں تو بالکل آپ دیکھیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں، 2002-1 سے یہ تمام چیزیں وہ آئیں، 20-22 سال ہو گئے ہیں۔ اس 20-22 سال میں الیکٹرانک میڈیا کے اس میں جرنلسٹ کی بات نہیں ہو رہی، اس میں کیمرامین کی بات نہیں ہو رہی، ورکر کی بات ہو رہی ہے۔
اور ورکر کو انہوں نے منیمم ویجز فرسٹ ٹائم یہ کیا کہ منیمم ویجز آپ وہ ادارے جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں پر 15,000 18,000 میں کیمرہ مین 18,000 میں 15,000 میں ٹرینی رپورٹر 5 سال سے ان کے جو ورکر ہیں ان کو 8,000 10,000 12,000 یہ تنخواہیں آج کے دور میں یہ کیا وہ تنخواہیں دینے کے قابل ہیں اچھا اس میں ایک اور بھی ہے 32,000 یہ ہے اگلے سال بجٹ میں اگر فیڈرل گورنمنٹ انکریز کرتی ہے منیمم ویجز 34,000 کرتی ہے 35,000 کرتی ہے وہ مہنگائی کے حساب سے اس کے حساب سے وہ بڑھتا جائے دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اس بات پہ پابند کر دیا ظاہر ہے مجھے بتائیں کون سی پروفیشنل باڈی کون سا پروفیشنل جرنلسٹ یہ مانے گا کہ ڈس انفارمیشن ہونی چاہیے مس انفارمیشن ہونی چاہیے اس میں بھی تخصیص اس کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن ہے کہ ڈس انفارمیشن تو ڈیلیبریٹلی وہ ہے مس انفارمیشن جو ہے آپ کی انٹینشن نہیں ہے آپ نے کسی سے لیکن وہ بھی آپ اور ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ آپ ملٹیپل سورسز سے کنفرم کریں اپنے نیوز کو اور اس کا پوائنٹ آف ویو لیں آپ کی انٹینشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کو ڈیمیج کروں آپ ان سے اس کا وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد تو وہ 4 چیزیں اس میں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور پھر نمائندگی بھی دے دی گئی کہ آپ کونسل آف کمپلینٹس ہیں پبلک کو ایک ریلیف ملا ہے کہ پبلک کو آپ نے ایک ریلیف دیا کہ کانٹینٹ پر کسی کو کوئی وہ ہے اعتراض ہے کسی ٹی وی کا کمپلین کر دیں دیکھیں یہ تو ایک سیولائزڈ معاشرے میں سیولائزڈ ایک سوسائٹی میں یہ ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے جی یہ ڈیفینیٹلی ایک ویورز اور ریڈرز دیکھیں پاکستان پریس کونسل کا کیا تھا کہ اس میں ریڈرز کے لیے تو تھا الیکٹرانک چینلز اور ٹی وی چینلز کے لیے کوئی نہیں تھا تو یہ اب کر دیا گیا اب انٹینشن دیکھیں ابھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اب انٹینشن دیکھیں نا اگر کوئی حکومت وقت کی انٹینشن ہے کہ وہ ڈسٹارٹ کر کے وہ آپ کو ویسے کسی اس سے کرے تو اس میں کورٹس بھی موجود ہیں اس میں ہمارے لیے احتجاج کا راستہ بھی ہے کہ ہم کورٹ کے پاس جائیں کہ اس کی کلیریفیکیشن کریں آپ یہ حکومت وقت آنے والی حکومتیں کوئی حکمران یہ کر رہا ہے تو ہمارے پاس اویلیبل ہے اور ویسے بھی لیبر لاز بھی یہ کہتے ہیں کہ تنخواہیں بھی جو ہیں آپ ودن اسٹیپولیٹڈ پیریڈ جو ہے 10 days کریں اس سے زیادہ نہ کریں یہ ڈیوز کی بات ہو رہی ہے میں جہاں تک سمجھا ہوں یہ ڈیوز کی بات ہے کہ ڈیوز آپ کسی کو ڈیوز اس کے وہ ہے ایریئرز ہیں ڈیوز ہیں ان کی تنخواہیں پچھلی تنخواہیں کافی عرصے سے ہیں ان کو ایک ٹائم دے دیا گیا ہے کہ آپ اس کو مینج کریں ورنہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس سے پہلے آپ نہیں جا سکتے اس سے پہلے بھی آپ جا سکتے ہیں نوٹس میں لا سکتے ہیں اور جب تک ان کو نوٹس ہوگا ان کو بلائیں گے صحیح صاحب میں راؤنڈ پورا نہیں ہے لیا آپ بھی مسلسل ہم نے آپ کو دیکھا عثمان صاحب کو اور جناب قائد محترم صدیق ساجد صاحب کو بھی تو یہ پوری کہانی میں یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ تمام مل جل کے کھڑے ہوئے ہوتے اور اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ ہوتا اور پھر میں اگر یہاں بہت زیادہ تقریریں کروں بھاشن دوں رائٹس کے حوالے سے اور پھر میں ہی چاہوں کہ نہیں یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کو ملنا کچھ نہیں چاہیے یہ تو پھر وہ سول جج صاحب ہی ہو گئے. بہت شکریہ فیضی صاحب آپ یقیناً کسی حد تک درست کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ کیونکہ جب اس بل کے اوپر جو پہلا اعتراض تھا پیمرا ترمیمی امینڈمنٹ بل جو تھا اس کے اوپر پہلا اعتراض یہ تھا کہ کوئی جلد بازی میں کیا گیا. فیض صاحب آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب موجود ہیں جدوجہد سے اچھے طریقے سے واقف ہیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا یہ جو مطالبہ ہے نا یہ 1950 سے ہے کہ جو اشتہارات ہیں ان کو تنخواہوں کی ادائیگی کے ساتھ مشروط کیا جائے سرکاری طور پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ مالکان اشتہارات لے لیتے ہیں اپنے معاملات تو سیدھے کر لیتے ہیں لیکن جو ورکر ہے اس کی تنخواہ دینے کو غیر ضروری تصور کرتے ہیں. اس صورت میں ایک تو یہ جلد بازی والی بات جو ہے وہ بالکل ہی مضحکہ خیز ہے. تو یہ جو ہے یہ 72 سال کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. اس وقت اخبارات کے لیے یہ مطالبہ کرنا شروع کیا تھا تو آج تو جو ہے وہ ٹی وی چینلز کی بات ہو رہی ہے آج الیکٹرانک میڈیا کی بات ہو رہی ہے. اس الیکٹرانک میڈیا کے اندر کام کرنے والے نہ صرف یہ کہ صحافیوں کی بات ہو رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ورکرز کی بات ہو رہی ہے. اس بل کو اس لیے بھی تاریخی کہیں گے کہ تاریخ میں پہلی بار
मीडिया वर्कर्स कहीं आइन की उस हरे रंग की किताब में का हिस्सा नहीं थे, लेकिन तारीख में पहली बार मीडिया वर्कर्स जो कि सहाफ़ियों की फ़हरिस्त में शामिल नहीं होते थे, वो एनएलईज भी हैं, वो आपके ये जो लाइट मैन है ये भी है, वो आपका टेक्निकल सारा स्टाफ है, वो आपके प्रोडक्शन ऊपर पीसीआर एमसीआर में बैठे हुए वो लोग हैं जिनके बगैर ये ट्रांसमिशन किसी सूरत मुमकिन नहीं है, वो गार्ड्स हैं, वो डीएसएनजी ऑपरेटर्स हैं, वो तमाम जो अमला है उन सब को मैं तो ये कहती हूँ कि कौमी धारे में ले आए कि अब उनके राइट्स की भी बात होनी है, अब उनके हकूक़ की भी बात होनी है। तो यहाँ पर ये कहना कि जी जो तमाम ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को सामने रखा गया, आप देखिए मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी जेन्युइन जर्नलिस्ट का मसला नहीं रहा। मैंने कोई खबर देनी है तो मैंने उसको 4 जगह से पहले तस्दीक करनी है, फिर खबर देनी है, उसके बाद उस खबर को जो है वो आगे बढ़ना है। लेकिन आपने ये जो इत्तेहाद और यगानगत वाली बात की, इससे ज़्यादा आपको इत्तेहाद और यगानगत मेरा ख्याल है तारीख़ में नहीं मिला होगा कि तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सहाफ़ती तंजीमें इस बिल पर मुत्तफ़िक थी। जॉइंट एक्शन कमेटी की सूरत में 12 माह तक इसके ऊपर नेगोशिएशंस हुई, मुशावरत हुए, और उसके बाद जो है उसमें ये सिद्दीक साजिद साहब यहाँ मौजूद हैं, पीआरए भी उसका हिस्सा थी उस सारी मुशावरत का, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी आपसे गुजर के मैंने पहुंचना उन्हीं तक ही है। तो मैं इसलिए हवाला दे रही हूँ कि पीआरए भी उसका हिस्सा थी, उसका हिस्सा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थी, उसका हिस्सा नेशनल प्रेस क्लब था, उसका हिस्सा सीपीएनई, पीबीए, एपीएनएस, नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये स्टेक होल्डर्स नहीं है तो कौन स्टेक होल्डर्स हैं? जो 1 घंटे में अपना प्रोग्राम करते हैं और घर चले जाते हैं, वो स्टेक होल्डर्स नहीं है। स्टेक होल्डर्स वो हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट फील्ड में काम करने वाले लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। उस्मान खान, आप भी जज्बाती अंदाज में सामने नज़र आए, और देयर इज़ नो डाउट कि हर एक को अपने राइट्स के लिए बढ़ना भी चाहिए। और मैं वो जो जिस तरह नैयर ये कह रही है ना कि वाक़तन कम अज़ कम ये जो सहाफ़ती तंजीमें हैं हमारे वाली, मज़दूरों वाली, आमल सहाफ़ियों वाली, वो तो एक जगह पे नज़र आई। अफसर भट्ट साहब भी नज़र आए, हाजी नवाज़ रज़ा साहब भी नज़र आए, और बाकी भी कुछ ग्रुप हैं। ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव तो होते ही रहते हैं, लेकिन सारे ग्रुप ही जो है वो सारे मिले हुए थे। रिएक्शन नहीं हुआ, जहाँ हुआ वहाँ क्यों हुआ? और दूसरी बात यह कि ख़ास तौर पे जो नाम ले लिया कि मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, अब 15,000 और वो भी नहीं देना 6 महीने, साल, इससे बड़ा क्या जुल्म क्या होगा? और हम और सारे वो अखबार हो या जो मर्जी हो, पेशानियों पे आयात अहादीस, ये नहीं किसी को याद आया कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा आपने आज जो टॉपिक रखा है, ज़ाहिर है हमारे लिए पिछला हफ्ता जो था और स्पेशली 3 दिन बड़े हेक्टिक थे, और मुझे तो लग रहा था कि कोई की फ़िल्म की स्टोरी है जो कुछ हमारे साथ पिछले 3 दिन हुआ, और जिस तरह से हम सुरखरू होकर इत्तेहाद के ज़रिए, इत्तफाक़ के ज़रिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो असल दिलचस्प सूरत हाल तो थी उस कमेटी में। तो जिसने वो कमेटी मेरे साथ नैयर उस कमेटी में थी, हम वहाँ बैठे हुए थे, चौधरी साहब भी थे, कायमा कमेटी, बड़े ही मज़ेदार किस्म के वहाँ तबसरे भी हो रहे थे और तहफ़्फ़ुज़ात जिस किस्म का इजहार किया जा रहा था। असल में जो चेयरपर्सन थी वो बिल्कुल एक उनको फौरी तौर पे एक रोल दिया गया था कि आपने ये करना है। फैसल जावेद थे नहीं, उनको भी शायद उस तरह से चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। फैसल जावेद से याद है वो कहाँ है वैसे आज? तो तानू पता हो तो दसना सान तो वो चेयरमैन सेनेट ने फौरी तौर पे ये किया, क्योंकि ये मामला ऐसा था कि ज़ाहिर है सेनेट में पड़ा हुआ और वो लैप्स हो जाना था अगर ये 2 दिन एफर्ट ना होती। तो वहाँ पर जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात, जिस अंदाज़ में हमारे सीनियर दोस्त उठा रहे थे, मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि उन्होंने बिल पढ़ा नहीं था, और किसी ने ड्यूटी लगाई थी, किसी ने भेज दिया था कि जाओ कि आपने इसको रिजेक्ट ही करना है सिर्फ, क्योंकि अगर आप क्लॉज बाई क्लॉज आएंगे तो आप मसले का हल निकल आएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप एक ही बात पे अड़ के आप पूरा बिल रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके अज़ाइम कुछ हो रहे हैं और आप कहीं से एजेंडा लेके आए हैं। और चूँकि आपको अंदाज़ा होगा 8 मिलियन 10 मिलियन सैलरी ड्रा करने वालों को ये 10-20 हज़ार रुपये जो बेचारे ले रहे हैं वो भी दुख रहे थे उनको। तो इस बिना पे बड़ी मेहरबानी उन तमाम दोस्तों की, उन तमाम तंजीमों की, और हमने देखा है कि एक निफाक की या हमें लड़ाने की बहुत कोशिश पहले भी हुई है ज़ाहिर है, और ये उसमें कामयाबी भी मिली लोगों को। लेकिन ये एक ऐसा इशू था वर्कर्स का कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सब दोस्तों ने मिलके एफर्ट की, और उस ना सिर्फ कमेटी के अंदर बात की, और जिस तरह से उनको बताया गया कमेटी के लोगों को, वो हैरान रह गए कि इनकी अंदर हालत क्या है। वो तो सिर्फ ब्रांडेड सूट पहनने वाले लोगों को टीवी पे देखते हैं, जमहूरियत की बातें करने वालों की वो सुनते हैं, उनको तो अंदाज़ा नहीं था कि अंदर के हालात क्या हैं, वर्कर्स के क्या मसाइल हैं। तो वो खुद हैरान हुई, चेयरपर्सन भी और बाकी मेंबर्स भी, कि तो बड़े मसाइल हैं इनके, और हम तो हमारी डिमांड यही है कि सर्विस स्ट्रक्चर एक दफ़ा बन जाए
تو اس کے لیے نہ ہماری کسی سے لڑائی رہے گی، اور ظاہر ہے جو میڈیا مالکان ہیں جو اچھے طریقے سے اداروں کو چلا رہے ہیں، اپنے ورکرز کا خیال رکھ رہے ہیں، وہ ہمارے سروں پر ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن جو ورکرز کا استحصال کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو وہی کچھ کرنا ہے جو ہم نے 3 دن یہ کمیٹی میں اپنی قائمہ کمیٹی میں ایفرٹس کر کے اپنی کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کرے ایسے آگے بھی ہم اپنے مسائل اسی اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ حل کرتے ہوئے آگے تک بڑھیں اور یہ مسائل ہمارے کام. یقیناً اس میں پھر اپنے ذاتی مفادات ختم کرنا ہوگا، یقیناً ختم کرنا سب کو کرنے بھی چاہیے. صدیق ساجد صاحب، میں دیکھ رہا تھا آپ کے ڈیلی بیسس پہ چہرے کے وہ جس طرح اتار چڑھاؤ آ رہے تھے نا، اور اس پہ پھر بائیکاٹ تک جانا پڑا اور بہت کچھ دیکھنا پڑا. اس ساری صورتحال میں اب وہ میں سابق وفاقی وزیر کو سن رہا تھا، وہ یہ فرما رہی تھیں کہ سینٹ سے بھی ہو گیا، ہن صدر صاحب کب سائن کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو عثمان صاحب بتا رہے ہیں کہ جن کو نہیں پتہ تھا اب تو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے، تو اس میں ڈیلے تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے. بہت شکریہ جواد فیضی صاحب. اصل میں جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جن لوگوں کو پتہ بھی تھا اور وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے تھے، کبھی سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے ہمیں لیکچر دیتے تھے، انہی میں سے کچھ لوگوں نے یہ کیا، اس کی مخالفت کی بغیر پڑھے کی. میرا ایشو نہیں ہے انفارمیشن ڈس اچھا انہوں نے کہا نا کہ بل نہیں پڑا تھا، وہ سمجھ رہے کہ جس طرح ہم وہ باقی بل نہیں دیکھتے ادا ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی ہاں بالکل. تو ان کا کوئی اور ایجنڈا ہوگا. ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن میرا، عثمان کا، نیر کا، جواد فیض صاحب آپ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ورکنگ جرنلسٹ ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جناب ہم نے کس طرح رپورٹنگ کرنی ہے، کس طرح موقف لینا ہے، وہ ساری ایک تشریح اس کی کر دی گئی، تعریف کر دی گئی. چلیں جی اچھی بات. میرا سب سے بڑا ایشو، ہمارا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ ورکنگ جرنلسٹ اور میڈیا ورکرز کے وہ واجبات کی ادائیگی اور تنخواہوں کی ادائیگی کا معاملہ تھا. اور یہ تو پہلی بار ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا کے ورکرز کے لیے اور جرنلسٹ کے لیے سروس سٹرکچر بننے جا رہا ہے اس بل کے تحت کہ ہم کسی لائن میں آئیں. ورنہ تو آپ کو پتا میں اور آپ کو کتنے آئی ٹی این میں تو ہمارے کوئی سنتا نہیں تھا، وہ تو صرف جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے لیے تھا. کھوکر صاحب نے آگے جی وہ انہوں نے کیا کے لیے چلے وہ ورکرز کے لیے وہ اس کی وجہ سے. لیکن میں اپنے الیکٹرانک کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو سروس سٹرکچر بن رہا تھا. ٹھیک ہے، ہمارا یہاں پہ سب سے بڑا ایشو یہی تھا کہ بھائی، اور پھر آزادی رائے کی بات، یہ بھی میرا ایشو نہیں ہے کہ جناب چیئرمین پیمرا 3 سال کے لیے ہو 4 سال کے لیے، وہ بھی نہیں ہے. وہ ہمارا ہے کہ ہماری جو روزی روٹی ہے وہ چلے، جو چولہا ہے وہ جلے وہ. اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں 15,000 18,000 ابھی جو بات کر رہے تھے نگیر عثمان بات کر رہے تھے، ان کو بھی اب جو نہیں دیا، شہزادہ صاحب بات کر رہے تھے نہیں دیتے. آپ کو بھی پتہ ہے بہت سے ایسے بڑے میڈیا ہاؤسز آج بھی ہیں 11 15 ماہ کی تنخواہ نہیں دیتے. اب ان کو ہو جائے گی. جاب سیکیورٹی کوئی نہیں، جاب سیکیورٹی نہیں تھی. اور پھر یہ واحد پلیٹ فارم تھا PRA کا، ہمارا پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کا، کہ اس کے اوپر سب نے یکجہتی دکھائی. ہم نے اس میں بے شک اس میں لیڈ رول کردار ادا کیا وہاں کی باڈی ہوتے ہوئے، الیکٹڈ باڈی. لیکن وہاں پہ فیضی صاحب آپ یقین مانیے، نیر ہو، عثمان ہو، میں ہوں، ہر بندے نے اپنا ایک رول خود لیا ہوا تھا. مجھے کہنا نہیں پڑتا تھا. ہر ایک نے، کوئی چیئرمین کے پاس جا رہا ہے، کوئی اسپیکر کے پاس جا رہا ہے، کوئی انفارمیشن منسٹر صاحبہ کے پاس جا رہا ہے. اور اس میں ہم بالکل یہ بغیر کسی تردد کے مریم اورنگزیب صاحبہ کا بالکل ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے اس میں پین لی. ہم نے ان کو ہدف تنقید ان کی ذات کو نہیں بنایا، لیکن ان 3 دنوں کے دوران ہم نے یہی کہا کہ بعض لوگوں کے دباؤ میں آ کر یہ جو کیا گیا اس کو فوراً واپس لیں. پھر ہم نے چیئرمین سینٹ سے ملاقات کی، ان کا منت ترلا کیا، اسپیکر کے پاس اسی دن گئے. اور ودن پھر میڈم نے بھی مہربانی کی، کہ پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کی کہ انہوں نے ہماری بات جو ہے وہ رکھی. ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ اب کیا ہوگا، اب یہ ہوگا، سیدھی سی بات ہے. آج لیٹسٹ میں آپ کو بتا دوں، ہم نے اس بل کے اوپر سائن کرانے کے لیے صدر مملکت کو آج ایک خط لکھا ہے PRA کی جانب سے، ایک خط نیشنل پریس کلب کی جانب سے چلا گیا، ابھی ایک لیٹر RAUJ کی طرف سے بھی چلا گیا. اگر 14 دن ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، ہم تھوڑا اور ویٹ کریں گے. ادروائز یقین مانیے پھر ہماری، اگر وہ نہیں کرتے ہم ایوان صدر کے سامنے بھی دھرنا دیں گے، سارے دیں گے، سارے جتنے بھی PFUJ ورکر کا مسئلہ ہے. 70-75 ہزار لوگ یہاں پھر بات سنیں. یہ میرے پنڈی اسلام آباد کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان سے ورکر جرنلسٹ اور میڈیا یہ جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے اس کا بھی ایشو ہے. یہ سب کا مسئلہ. تو یہ اچھا ایک گورنمنٹ اچھا اقدام کر رہی ہے نا، یہ ہیلتھ انشورنس والا کر دیا. یہ جو کسی صحافی کے اب بیچارے کی موت ہو جائے گی 40 لاکھ اس کو مل جائے گا، پہلے یہ کہاں پہ تھا؟
लोग कहते हैं जी आप बड़ी तारीफ करते हैं, इसके बाद वैसे इसके बाद बड़े साफी बनने हैं मैंने चले वो तो अच्छी बात है जी, वो तो उसका अगर किसी का कोई भला होता है तो करता है, वो तो सही बात है। लेकिन सर यही इशू है कि जो बुनियादी चीज़ थी वर्किंग क्लास, वर्किंग जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, मीडिया वर्कर्स की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमारी तमाम तंजीमों ने, और फैज़ी साहब सबसे बड़ी बात हुई कि मालकान की जो तंजीमें हैं वो इस मामले पे हमारे साथ खड़ी हुई। फैज़ साहब एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगी कि खतूत लिखे गए हैं सदर मुमलिकत को, और मेरी जब बात हुई तो वहाँ से ये मुझे पता चला कि उनका ये कहना है कि अभी तक उन तक ये बिल पहुँचा नहीं है। तो हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, हम सब तंजीमों की तरफ से जो है वो सदर मुमलिकत से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि जो ही आपके पास बिल पहुंच जाए या आपके इल्म में आ जाए कि ये बिल आपके पास पहुंच गया है, उसको फौरी तौर पे दस्तखत करें। ये वर्कर्स का बिल है, ये आमिल सहाफ़ियों का बिल है, और इससे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं सहाफ़ियों की और उनके जो माशी मसाइल हैं उनके हल के हवाले से। बल्कि ये निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से ख़त लिखने से ज़्यादा अहम है कि ये मसले हल हो जाए। असम्बली तहलील होने की समरी 15 मिनट में लाहौर पहुंच गई थी। शहज़ादा जुल्फ़कार साहब, मैं थोड़ा सा इस तरफ भी आऊँगा। ये 15-16 महीने आपने भी बगौर देखा, और जो माजी में जिस तरह हमारी ज़बान बंदी थी, गोलियाँ थीं, अगवा थे, न जाने क्या कुछ था। अभी तो हम प्रेस गैलरी में बैठ के भी, पार्लियामेंट हाउस बैठ के भी तनकीद भी करते हैं, मुतालबात भी करते हैं। तो ये जो अय्याम गुज़रे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं और आइंदा क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं? देखिए यही इससे ये 16 महीने में कम से कम हमने ये देखा कि इससे पहले एक कन्फ्रंटेशन था मीडिया के साथ। कन्फ्रंटेशन कभी आप वो जो है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहे हैं, उसमें कभी ड्राफ्ट एक है लीक हुआ, नहीं जी ये ड्राफ्ट नहीं है, वो ड्राफ्ट है। भाई कौन सा ड्राफ्ट है? वो ड्राफ्ट है जिस पे आप बात कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट ही नहीं। अच्छा भाई आप बता दें, पता ही नहीं है ड्राफ्ट। तो एक हम समझते थे कि आज आप उसको बंद कर दें चैनल को, आप वर्कर के साथ वो कर दें, आप एक कन्फ्रंटेशन की सियासत थी। हालांकि मीडिया क्या करता है, मीडिया के फराइज ये है, गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बेहतर है कि वो सच को सामने लेके आए। लोग फैसला करेंगे। अगर तो आपको एक इतराज है कि ये मीडिया के ये ऑर्गन या ये आपके सहाफी जो हैं ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उसकी कानून मौजूद है ना, वो एक। लेकिन ये बदलने जाने के बाद कम से कम ये हुआ कि एक तो वो चीजें नहीं हुई। उसके बाद तारीखी तौर पर अब ये मैडम नैयर भी बैठी हुई हैं, हमने और दूसरे दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, हमने धरना भी दिया यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने, धरना दिया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। और उस वक्त के क्रेडिट में दूंगा कि MQM गवर्नमेंट में वो आए हमारे पास, अपोजिशन तो आई, MQM भी हमारे पास है कि नहीं भाई आप ठीक कहते हैं, हम आपके साथ हैं, और उसको हमने रोकने में कामयाब हुए। अगर आज वो बिल वो हो जाता मंजूर तो फिर ये गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती थी और बड़ा स्लो प्रोसेस होता। लेकिन एक चीजें खत्म हुई, और साथ में ये क्रेडिट बिल्कुल हम हुकूमत को देंगे कि ये एक मैं उसमें वेज बोर्ड में था, लास्ट वेज बोर्ड में 2019 में जब साइन हुआ, ये क्रेडिट भी वर्कर्स को जाता है कि वर्कर्स की जदोजहद के बाद तमाम मालिकान ने मुत्तफिका तौर पर रिकमेंडेशन दी, जो मौजूद है रिकॉर्ड पर, कि अगर कोई वेज बोर्ड का निफाज नहीं करेगा कोई अखबार, उसको आप गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट बंद कर दें। सही मैं शहज़ाद साहब मैं एक और राउंड, क्योंकि वक्त की कुछ कमी है, नहीं यार वो आपने पहले भी सदर मुमलिकत से अपील भी कर दी। ये बताइए कि जिस तरह के ये 16 माह गुजरे, आप भी मुझे हर जगह नज़र आई। पहले तो ये होता था कि यूँ क्रॉस लगा दिया जाता था, ये फ़र्क कितना नज़र आया? फैज़ साहब, ये जो गुज़श्ता 5 साल थे ना, ये बड़े तारीख़ी साल थे। इसमें बहुत सारी तारीख़ साज तब्दीलियाँ हमने देखी, वो जो रिजीम चेंज हमने देखा, और पहली बार आइनी तौर पर और एक पार्लिमानी तौर पर, जमहूरी तौर पर एक साबिक जो
وزیر اعظم ہیں ان کو ہٹایا گیا، ایک جو اس وقت سٹنگ وزیر اعظم تھے ان کو ہٹایا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اور اس کے بعد لیکن میڈیا کے ساتھ جو اس وقت رویہ تھا وہ ابھی شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے یہ جو آپ کے تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں یہ ناکافی ہے وہ ساری باتیں کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اس وقت پہلی بار تاریخی ہم نے یہ بھی بات دیکھی کہ پارلیمانی گیلریاں جو ہیں ان کو بند کیا گیا صحافیوں کے اوپر، دفاتر جو ہیں یہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ بند تھا صحافیوں کے لیے، سوائے چند 6-7 لوگوں کے، باقی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتے تھے، وزیر اعظم کے دروازے بند تھے، جو انفارمیشن منسٹر ہے اس سے رابطے بند تھے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان سے، لیکن ہم نے اگر صحافیوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، ان کے مسائل اگر بتانے ہیں تو ہمارے لیے دروازے بند تھے، اور یہ کریڈٹ ہم اس گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ ہم نے جب رابطہ کیا مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، انہوں نے اس مسئلے کے حل کی کوشش کی، اس کے ازالے کی کوشش کی۔ عثمان خان صاحب، مستقبل میں جو بھی نگران بھی آئے گی، پھر اس کے بعد جو بھی آئے گا، کیا امیدیں ہیں وابستہ اسی حوالے سے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیے ہم اب جس ڈگر پہ چل پڑے نا کارکن، تو مجھے لگتا ہے کہ اب بہت اچھا ہوگا ورکرز کے ساتھ بھی، اور جہاں سے یہ سفر کا آغاز اتحاد کا پی آر اے سے شروع ہوا ہے وہ تنظیموں میں بھی لانے کی ضرورت ہے۔ میری تو خواہش ہے کہ ایک پی ایف یو جو ہو آپ مضبوطی سے اپنا کیس لڑ سکتے ہیں، آپ کی ہر شہر میں ایک آر اے یو جے یا جو بھی جس شہر کی ہے ایک تنظیم ہو، آپ زیادہ اچھے طریقے سے ورکر کی جنگ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک لیکن ہم نے اس کے لیے خود ہمارے لوگوں کو اپنی میں ختم کرنا اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ذاتی مفادات جو ہے نا وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں تمام گروپوں کے، کسی بھی وہ آپ دیکھیں نا کتنے گروپ بنے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گھور کے دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ یہ چیزیں باقی جا رہی ہیں، اور مجھے بڑی اچھی امید ہے گو کہ کوتاہیاں ہوں گی، لیکن جیسے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو کر رہی ہیں، تو اس یہ جو بل آج قانون سازی ہوئی ہے اس میں کل کو اور مزید بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی تجاویز سامنے آئیں گی، ترامیم آئیں گی، اور وہ دوست جو تحفظات کا اظہار کر رہے تھے اس میں یہی تھا کہ یہ بل پاس ایک دفعہ ہو جائے، اس کے بعد آپ کے پاس ہر وقت گنجائش ہے بہتری کی، کسی وقت بھی آپ ترامیم لا کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں، کوئی بھی قانون حرف آخر تو نہیں ہوتا، تو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر چیزیں بہتر ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوں گی۔ صدیق ساجد صاحب، مزید کیا کیا چیزیں مستقبل میں آپ دیکھیں، ہم لوگوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مسائل ہے، سیلاب ہے یا ناگہانی معاملات ہیں اس میں آگے ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے سب کے اوپر جو عوام بلیک میلر ہے، یہ یوں ہے، یہ لفافی ہے، یہ فلانا ہے، اس کے لیے عوام سے بھی تو ہمیں کوئی اپیل کرنی چاہیے نا۔ صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں نا وہ ان کو ایک باقاعدہ پروسیجر، ایک ٹریننگ، ایجوکیشن اس کے ذریعے آنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی یہ جو تنظیمیں ہیں یہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، یا متعلقہ جو پریس کلبز ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں انفارمیشن منسٹری بھی ایک رول پلے کر سکتی ہے کہ جس طرح یہاں پہ انفارمیشن سروس اکیڈمی ہے، صوبائی سطح کے اوپر یا ڈویژنل سطح کے اوپر جو ہے وہ ادارے اس قسم کے ہوں۔ اب کوئی بھی اب یہاں پہ اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے ہیں یا کسی جگہ ماس کمیونیکیشن کی ڈگری یا جرنلزم کی ڈگری لے کر وہ آ جاتا ہے، سیدھا آتا ہے وہ جناب وہ صحافی بن جاتا ہے۔ رولز، ضابطے، کوئی، حالانکہ سب سے بڑی بات ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ آتے ہوئے کہتے ہیں بھئی ہم تو آپ کو ان لوگوں کو نہیں کہتے کہ ہم آپ کے اوپر کوئی پابندی لگائیں، آپ لوگ اپنے ضابطے خود بنانے، ہمیں بنانے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اپنے ضابطے بنانے چاہیے اور اس کے اوپر پھر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس میں ہماری بہت سی اپنی تنظیم، جس طرح عثمان بات کر رہے تھے، ہماری اپنی تنظیموں کے اگر اتحاد ہو، یکجہتی ہو، ہم ایک چیز بنا لیں اس کے اوپر چلیں۔ دوسری جو آپ نے بات کی، یہ جو ہوا ہے، جو اس گورنمنٹ نے کر دیا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 16 ماہ کے دوران ہمارے لیے، دیکھیے میں تو اگر پی آر اے کی بات کروں تو آپ بھی ماشاءاللہ پارلیمنٹ آتے ہیں، باہر کا میڈیا سینٹر بند تھا، وہ پی آر اے کا میڈیا سینٹر ہے، وہ 3.5 سال میں بند رہا، کبھی سیکیورٹی کے نام کے اوپر، کبھی تھریٹس کے نام کے اوپر۔ یہ گورنمنٹ آئی، پہلا آرڈر میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ نے اسپیکر سے یہی کہا، اس کو اوپن کر دیا۔ اب وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، گورنمنٹ کے لیے، اپوزیشن کے لیے، آپ سب کے لیے، تو اسی طرح کے جب بہت شکریہ صاحب، میں مشکور و ممنون ہوں آپ سب کا۔ ناظرین، یہ بات تو ہے کہ ذمہ داری ظاہرہ کرنا ہوگا، انفرادی سطح پہ بھی، اجتماعی سطح پہ بھی، جرنلسٹ کو بھی کرنا ہوگا، سب کو کرنا ہوگا، وگرنہ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور پیچھے دھکیل دیے جائیں گے۔ دشمن بڑا تیز ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ تیز ہونا ہوگا اور اس سے بچنا ہوگا، اس کی سازشوں سے۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔